بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ہائپر سونک گلائڈ وہیکل میزائل اور براموس میزائل، آپس میں ایک کمپیریزن کیا ہے۔ پاکستان ہائپر سونک گلائڈ وہیکل کی بات کر رہا ہے، اور جبکہ انڈینز کے براموس میزائل کے بڑے اوپر اس کے اوپر بڑے چرچے ہیں، اور انڈیا بڑا اس کے اوپر فخر بھی محسوس کرتا ہے۔ تو ابھی اس کے بعد جو ہے ہائپر سونک گلائڈ وہیکل میزائل کے بعد جو ہے وہ بیلنس آف پاور کس طرف جائے گا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرپشن کی آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنے ویلیویبل کامنٹ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک بھی کریں۔ فیصل، براموس میزائل جو بھارتی ہے اور اس کے مقابلے میں مقامی سطح پر ہائپر سونک وہیکل گلائڈ وہیکل کی تیاری میزائل کی یا چینی ساختہ DF-17 کی اگر ہم بات کریں، جو کہ چائنیز نے اپنی جو پریڈ ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی، ان کی ملٹری پریڈ، اس کے اندر انہوں نے اس 3 ستمبر 2025 اس کو انہوں نے پریزنٹ بھی کیا اس کے اندر، اور اس کو بڑا پوٹنٹ ویپن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کی سپیڈ یہ بھی بارے میں کافی بات کی جا رہی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، کتنے مؤثر ہو سکتے ہیں براموس کے اگینسٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عمران صاحب، انڈیا کا جو براموس سپر سونک کروز میزل ہے، یہ زمین، سمندر، زیر آب اور فضا میں جو ہے اس سے داغا جا سکتا ہے، اور بیسیکلی ہائی پریسیجن ٹیکٹیکل سٹرائک مشنز کے لیے ہے، یعنی مخصوص اہداف کو تیزی سے تباہ کرنے کے لیے جو ہے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ اچھا، دوسری جانب جو ہے وہ اگر ہم چین کا یہ جو DF-17 ہائپر سونک گلائڈ وہیکل ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بیسیکلی آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ یہ بیلسٹک میزائل نظام کا ایک جدید ورژن ہے، اور اسٹریٹجک پیرائے میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی کہ دشمن کے جو دفاعی نظام ہیں ان کو مکمل طور پہ مفلوج کرنا، اس کو بائی پاس کرنا، اور ڈیپ سٹرائک اور ڈیٹرنس جو ہے وہ فراہم کرنے کے حوالے سے یہ کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم اس کی رفتار کا موازنہ کریں تو براموس کے مقابلے میں، بلکہ براموس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے DF-17 کے ساتھ، خاص طور پہ کیونکہ براموس کی جو رفتار ہے وہ تقریباً 2.8 سے 3 ماک کے قریب ہے، یعنی یہ 3700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ چلتا ہے۔ اسی لیے اس کو سپر سونک کہتے ہیں۔ سپر سونک جو میزلز ہیں ان کی سپیڈ جو ہے وہ عموماً 5 ماک سے کم ہوتی ہے، اور پاکستان جو ممکنہ جو ہائپر سونک گلائڈ وہیکل کے حصول کی کوشش کر رہا ہے کافی عرصے سے، اور اگر ہم اس کو دیکھیں، اچھا دوسری طرف جو براموس کا جو ابھی لیٹسٹ جو ورژن آنے والا ہے، جس کی رینج انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے، تو وہ بھی تقریباً 500-800 کی رینج تک جو ہے وہ مار کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو بیسیکلی رفتار ہے ہائپر سونک گلائڈ وہیکل جو کہ چینی ساختہ DF-17 کی ہے، اور پاکستان اس میں بہت انٹرسٹ لے رہا ہے، یہ بیسیکلی اس کی سپیڈ 8 سے 10 ماک ہے، یعنی کہ یہ 8000 سے 10,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ یہ ٹریول کرتا ہے، تو یہ دشمن کے ہوش مکمل طور پہ اڑانے کے لیے بہت کافی ہے۔ براموس کی جو رینج ہے، ابھی جیسے میں نے بتایا کہ جو نئی اپ گریڈڈ رینج ہے وہ 500 سے 800 کلومیٹر کے سٹرائک مشنز کے لیے ہے، جبکہ پاکستان جو جس DF-17 ہائپر سونک گلائڈ وہیکل میں دلچسپی رکھتا ہے، اس کی جو رینج ہے وہ 1800 سے 2500 کلومیٹر ہے۔ تو ہم اگر دیکھتے ہیں تو براموس اب بہت پیچھے رہ چکا ہے، جس کے اوپر بار بار وہ کہتے تھے نا کہ براموس ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ اب ان کے ڈیفنس، اب انہیں کہنا پڑے گا براموس ناکافی ہے۔ جی ناکافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کی جو گائیڈنس ہے یا اس کی پریسیجن یا ایکوریسی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو براموس جو میزل ہیں وہ ان کے جو ریڈار سیکر ہیں وہ بیسیکلی انڈین اور رشین ساختہ ہیں، اور وہ بیسیکلی کام کرتے ہیں انرشیل نیویگیشن سسٹم پہ، جیوگرافیکل جو پوزیشننگ سسٹم ہے GPS، اس کی بنیاد پہ، اور ان کا جو سرکولر ایرر پروبیبلٹی ہے CEP جس کو ہم کہتے ہیں وہ 1 میٹر سے کم ہے، بہترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جو انتہائی برق رفتار جو جیسے سیٹلائٹ، اور اگر ہم سائبر کی بات کریں تو جو براموس میزلز ہیں، یہ ان کا GPS جو ہے اس کی ایرر کو آپ مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ خرابی بھی پیدا کر سکتے ہیں تھرو یور سیٹلائٹ یا سائبر جو ہے وہ اٹیکس، اور آپ اس کو آف شوٹ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان نے بڑی کامیابی سے جو یہ محدود جنگ ہوئی، مارکہ حق ہوا،
اور بنیادہ مرصوص میں بہت سے میزلز جو ہیں ان کو جی پی ایس Divergent آف شوٹ کیا اور ڈائیورج کیا. دوسری جانب جو DF-17 ہے, DF-17 جو یہ بیسیکلی میزائل جو ہے وہ بیلسٹک لانچ جو ہے وہ وہیکل ہے, اور اس میں یہ آزادانہ طور پہ مینوور کرتا ہے, یعنی کہ اس کا کوئی فلائٹ پاتھ ایز سچ اس طرح نہیں ہے. یہ مینوور بھی کرتا ہے اور مختلف ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ڈاج بھی کرتا ہے. اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ جتنی دیر میں وہ اپنی میزل جو ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کی بیٹریز کو ایکٹیویٹ کریں گے, کوئی بھی دشمن ایکٹیویٹ کرتا ہے تو اس سے بہت پہلے یہ اپنے ہدف کو جا کے جو ہے وہ تباہ کر چکا ہے. تو اس میں ابھی ہم اچھا, ویسے اس میں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ چونکہ ہائپرسونک گلائڈ وہیکل جو ہے کہ انتہائی اہم ہے خطے میں, چونکہ انڈیا کا ایک بڑا پرانا ایک جارحانہ موڈ رہا ہے ہمیشہ خطے کے اوپر رول کرنے کا, اور وہ اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے. تو میزائل ڈیفنس صلاحیتوں میں اس نے اضافہ کیا. ظاہر ہے برہموس کی, جیسے آپ نے بھی کہا کہ بڑا زبردست بھی ہتھیار ہے اور بڑا ایکوریٹ بھی ہے, اور خاص طور پہ S-400 کی تعیناتی اور اب S-500 کی جو حصول کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں جدید ایئر ڈیفنس سسٹمز کا حصول پاکستان کی بھی اس سے زیادہ ضرورت ہے. اگر پاکستان نے کنونشنل ڈومین کے اندر بیلنس آف پاور, نہیں خاص طور پہ پاکستان آرمی جو پاکستان آرمی کی جو راکٹ فورس ہے, ہاں اس کے حوالے سے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کنونشنل ڈومین کے اندر جو ہے نا پاکستان اپنی. اچھا, اس میں روایتی بیلسٹک یا کروز میزائل ان جدید دفاعی نظاموں کے سامنے کم مؤثر ہو سکتے ہیں, کیونکہ انٹرسیپٹ ظاہر ہے کیا جا سکتا ہے, اس کی سپیڈ زیادہ ہے, یہ انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا, اور کسی بھی اسٹریٹجک ہدف کو نشانہ بنانا ہے, نان اسٹریٹجک ہدف کو بھی نشانہ بنانا ہے, تو وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایزی ہے. اور پاکستان جو منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کی جو بات کرتا ہے کہ اس کو ہم نے ہر حال میں مینٹین کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو اس کے حصول کے یا اس کی ڈیولپمنٹ کے پاکستان کے اندر بات جو ہے وہ توازن جو ہے وہ پاکستان اپنی طرف لے آئے گا اگر ہم ڈیفنس کی اس میں کو بات کریں. اب خبریں مل رہی ہیں کہ پاکستان اسٹریٹجک ڈیٹرنس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جو ہائپر وہیکل ہائپرسونک گلائڈ وہیکل ہے, اس کا کوئی 28 اکتوبر 2025 کے وقت لوگوں نے دیکھا ہے صبح فجر کے وقت کہ شاید کوئی تجربہ کیا ہے, لیکن تصدیق ابھی تک نہیں ہے اس کی کہ پاکستان نے یہ تجربہ کیا ہے نہیں کیا, نہ اس کی کوئی ڈیٹیلز آئی ہیں کہ کس حد تک اس کی رینج ہے, کتنا پے لوڈ کنونشنل پے لوڈ اور نیوکلیر پے لوڈ وغیرہ لے کر جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز آنا باقی ہیں, ابھی اس حوالے سے تصدیق ہونا بھی باقی ہے, لیکن لیٹس سی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اپنا یہ DF-17 ہائپرسونک میزائل جو ہے اسٹریٹجکلی کتنا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لیے؟ عمران صاحب, ایک تو میں یہ بات بتا دوں کہ 28 اکتوبر صبح 5 سے 5:58 کا جو وقت تھا, اس درمیان میں جو پورے پاکستان نے جو مناظر دیکھے ہیں, کچھ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں, باقی لوگوں نے خیبر پختونخوا بلوچستان کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, تو ممکنہ طور پہ کیونکہ چائنا نے جو بھی تجربات کیے ہیں اس سے پہلے, چاہے وہ اینٹی سیٹلائٹ میزلز تھے, چاہے وہ ہائپرسونک میزلز تھے, ہائپرسونک لائٹ وہیکلز تھیں, ان تمام تجربات میں جو کانٹرلز بنے ہیں وہ سم وٹ یہی ہیں جو کہ ہم نے دیکھے ہیں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ممکنہ طور پہ اگر تو پاکستان نے خود یہ مقامی سطح پہ اس کو تیار کیا ہے, چاہے چائنا سے اس ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر ہی کیوں نہ کیا ہو, اور اگر چائنا سے بھی لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ بہت بڑا لیپ فارورڈ ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ DF-17 جو چائنیز میڈ ہائپرسونک لائٹ وہیکل ہے, یہ اس سے ملتا جلتا ایک سلسلہ ہے. اچھا, اس کی اہمیت کیا ہے ہائپرسونک لائٹ وہیکل یا ہائپرسونک میزل کی اسٹریٹجک اور ڈیٹرنس کے حوالے سے؟ پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے بہت آگے نکل جائے گا اگر پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہو گئی ہے یا پاکستان نے تیار کر لی. ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز جو ہیں یہ جوہری وار ہیڈز لے کے جا سکتے ہیں, یہ صرف کنونشنل یہ روایتی ویپنز نہیں لے کے جاتے, یہ جوہری بھی وار ہیڈ لے کر جا سکتے ہیں. اس میں برہموس جو ہے نا وہ بنیادی طور پر ٹیکٹیکل اور آپریشنل سپر سونک میزل ہے. سپر سونک 5 ماک سے کم کی سپیڈ ہوتی ہے, 5 ماک سے اوپر جو ہوتے ہیں وہ ہائپرسونک میزلز ہوتے ہیں یا ہائپرسونک گلائڈ وہیکلز ہوتی ہیں. ان کی رفتار اور رینج جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں, اس کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو انڈیا بہت پیچھے رہ گیا. اچھا, پاکستان اور چین جو ہیں وہ ان کا تعاون, دفاعی تعاون تو آپس میں موجود ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے
کہ کوئی بھی کسی قسم کا اینٹی ایئر ڈیفنس ہو، بیلسٹک میزائل ڈیفنس ہو، اوور آل جو ہے وہ ایئر ڈیفنس ہو. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے یا اسرائیلی ساختہ جو انڈیا کے پاس مختلف جو ویپنز ہیں ایئر ڈیفنس کی کیٹیگری میں، S-400 ہو، مستقبل میں S-500 ہو، براک 8 ہوں یا آکاش ہوں، یہ تمام کے تمام مکمل طور پہ ناکام ہو جائیں گے اگر پاکستان کے پاس ہائپرسونک لائٹ وہیکل ثابت ہو جاتی ہے، اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے پاس اب یہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے صرف براموس نہیں، پرالے، نربھے اور اگنی جو میزلز ہیں، ایون اگنی جو بنکر بسٹر ڈیولپ کر رہے ہیں، تو یہ تمام جو کوالٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائپرسونک لائٹ وہیکل جو ہے وہ پاکستان کے پاس آئے گی. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی ہم بات کر رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے پاکستان ڈیفنس پہ تھا، اس کے بعد ڈیفنسو اوفینس کہہ لیں یا اوفینسو ڈیفنس کہہ لیں، ہم اس کیٹیگری میں آئے. اب ہمیں جانا پڑے گا، اور آرمی راکٹ فورس کا مطلب یہ ہے پری ایمپٹیو سٹرائک. پری ایمپٹیو سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، اس کے ایئر ڈیفنسز ہیں، اس کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز ہیں، اس کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں، اس کے ڈیوز ہیں، باقی اس کی سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں، ریڈار سٹیشنز ہیں، جو بھی ہے اس کو آپ خطرہ اگر ہے اور دشمن یہ گراؤنڈ انٹیلیجنس، سیٹلائٹ انٹیلیجنس اور الیکٹرانک انٹیلیجنس آپ کے پاس موجود ہے کہ دشمن حملہ کرنے جا رہا ہے، تو آپ اس کے حملے سے پہلے اس کے اوپر حملہ کر دیں. اب پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ انڈیا کو ٹیک آن کر سکتا ہے. اچھا، جو بھی اسٹرائک پیکج ہوگا، پیش کی جارحانہ حملہ جو ہے اس میں ہائپرسونک میزلز یا ہائپرسونک لائٹ وہیکلز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں. اس سارے سینیریو کے ہمارے اندر جو ہے وہ ہماری جو ٹرائی سروسز ہیں، خاص طور پہ پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی، کیونکہ یہ گراؤنڈ اور سی سے آپریٹ کریں گی، تو اس قسم کے میزلز اور YJ-70 ایک اور میزل ہے چائنا کا، جس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیل جو ہے پروگرام کریں گے. وہ میزل بیسیکلی جو ہے وہ آپ مختلف اپنے جو میریٹائم پلیٹ فارمز ہیں اس سے فائر کر سکتے ہیں، یا ان کو اپنے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے، جس طرح ان کا INS وکرانت ہے یا باقی ہیں، اس کے لیے ایک اسٹرائک پیکج ہمارے پاس ایئر پاور میں JF-17 تھنڈرز کے پاس بھی ہے، اور وہ ہے CM-400 AKG، جس کے اوپر ہم جو کیریئر بسٹر، کیریئر کلر جو ہے وہ مزل ہے. اس ساری صورتحال کے اندر جو چیز ابھی اس ریجن کے اندر ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پہلے جو پالیسی تھی وہ ڈیفینسو اوفینسو تھی، لیکن اب ریسنٹلی 2019 کے بعد پاکستان نے خصوصی طور پہ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس بالخصوص انہوں نے اوفینسو ڈیفینسو کی پالیسی اڈاپٹ کی ہے، آج جو کہ ایک بہت بڑی میجر تبدیلی ہے. اور سب سے زیادہ جو بڑی اور اہم بات ہے پاکستان کے دفاع کے لحاظ سے، وہ تینوں مسلح افواج نے تینوں مسلح افواج نے جو کنونشنل ڈومین اگر ہم دفاع کے حوالے سے کہیں، اس میں انڈیا کو بہت زیادہ پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے. گو کہ انڈین میڈیا اور انڈین پبلک جو ہے، انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ اس بات کو نہیں مانتی، لیکن بہت سارے انڈین ڈیفنس اینالسٹ اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ پاکستان کو بہت زیادہ ایج حاصل ہے کنونشنل ڈومین میں، جو ماضی میں نہیں تھا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے پھر درخواست ہے کہ ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں، آپ کی سبسکرپشن کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.